انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم۔ چلتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر کی تازہ ترین ہیڈ لائنز کی جانب۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا دورہ مالدیپ، صدر اور آرمی چیف سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے مالدیپ کا سرکاری دورہ کیا ہے۔ دورے کے دوران صدر مالدیپ ڈاکٹر محمد معیز، وزیر دفاع محمد غسان مامون، چیف آف ڈیفنس فورس میجر جنرل ابراہیم حلمی سے ملاقات کی۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کے مطابق ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان عالمی اور علاقائی سلامتی کی بدلتی ہوئی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور بشمول دو طرفہ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے دونوں ملکوں کے درمیان عسکری تعلقات کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر بھی غور کیا اور شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ مالدیپ کی سول اور سرکاری قیادت نے پاک فوج کے پیشہ ورانہ معیار کی تعریف کی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کی قربانیوں کو سراہا۔ اس سے قبل چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی مالدیپ نیشنل ڈیفنس فورس ہیڈ کوارٹر آمد پر ایک چوک و چوبند دستے نے انہیں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا ہے۔ ٹرمپ کا چین کو نظر انداز کر کے معدنیات کی عالمی صنعت پر قابض ہونے کا خواب پورا ہو پائے گا یا نہیں؟ صدر ٹرمپ اپنے ایشیا کے دورے کے دوران نایاب معدنیات کی سپلائی امریکہ کے لیے محفوظ کرنے کی غرض سے مختلف معاہدے کر رہے ہیں۔ نایاب معدنیات وہ اہم شعبہ ہے جس پر چین کئی عرصے سے راج کر رہا ہے۔ امریکہ نے جاپان، ملائیشیا، تھائی لینڈ، ویتنام اور کمبوڈیا کے ساتھ نایاب معدنیات کے حصول کے لیے مختلف نوعیت کے معاہدے کیے ہیں۔ ان معاہدوں کا کیا نتیجہ نکلے گا اس کا اندازہ تو ابھی نہیں لگایا جا سکتا، لیکن یہ معدنیات سمارٹ فون سے لے کر الیکٹرک کاروں کی تیاری میں استعمال ہوتی ہے۔ صدر ٹرمپ کی حالیہ کوششیں ان اہم معدنیات کو رسائی کے یقینی ہونے کی کوشش ہے۔ ان معاہدوں کا مقصد چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات سے قبل امریکہ کے تجارتی شراکت داروں کا پابند بنانا ہے تاکہ اس شعبے میں چین پر انحصار کم کیا جا سکے۔ چیٹم ہاؤس سے منسلک سینئر محقق پیٹرک شوڈور نے رواں ہفتے ایک ادارے میں لکھا ہے کہ آسٹریلیا، امریکہ اور یورپ جیسے خطوں میں نئی کانیں معدنیات کو ریفائن کرنے کی سہولیات اور پروسیسنگ پلانٹس کی تعمیر کرنا چین کے مقابلے میں کہیں زیادہ اخراجات، سخت ماحولیاتی ضوابط یا قوانین اور زیادہ مہنگی لیبر کو برداشت کرنا ایک بڑا مسئلہ ہوگا۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ جاپان کی جانب سے پہلے سے طے شدہ $550 ارب کی سرمایہ کاری نایاب معدنیات کے اس معاہدے کا حصہ ہوگی یا نہیں۔ امریکی وزیر تجارت ہاورڈ لٹن اپنی آئندہ جاپانی کمپنیوں سے ہونے والی ملاقات کے دوران ان تفصیلات کو واضح کر سکتے ہیں، لیکن یہ امریکہ اور چین کے درمیان اس شعبے میں سبقت حاصل کرنے کے لیے جاری جنگ میں ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ بیجنگ دنیا کی تقریباً تمام نایاب معدنیات کی پروسیسنگ کے عمل میں کلیدی اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا اس شعبے پر لگ بھگ مکمل کنٹرول ہے اور یہ وہی ایک اہم ہتھیار ہے جس کا فائدہ چین کے صدر شی جن پنگ واشنگٹن کے مقابلے میں اٹھا رہے ہیں۔ چین کی جانب سے حال ہی میں معدنیات کی چین سے باہر برآمد پابندیوں نے حال ہی میں نایاب معدنیات کی فراہمی کو محدود کر کے رکھ دیا ہے۔ امریکہ سے لدا سب سے بڑا تیل بردار بحری جہاز پاکستانی بندرگاہ پر پہنچ گیا۔ پاکستان کے توانائی کے شعبے میں ایک تاریخی پیش رفت ہوئی ہے جب امریکہ سے لدا ہوا سب سے بڑا تیل بردار بحری جہاز MT پیگاس پاکستانی بندرگاہ پر پہنچ گیا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان نے امریکہ سے خام تیل درآمد کیا ہے۔ سنرجیکو کمپنی کی جانب سے درآمد کیے گئے اس تیل بردار جہاز میں 10 لاکھ بیرل ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کروڈ آئل موجود ہے جو آج بلوچستان میں کمپنی کی آف شور آئل ٹرمینل پر برت ہوگا۔ یہ تاریخی کھیپ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی تعلقات میں ایک نئے دور کا آغاز قرار دی جا رہی ہے۔ سنرجیکو کے مطابق جہاز 14 سپتمبر کو امریکی بندرگاہ ہیوسٹن سے روانہ ہوا تھا اور اب ملک میں توانائی کے شعبے کے لیے اہم سنگ میل بن چکا ہے۔ کمپنی نے بتایا ہے کہ نومبر کے وسط میں دوسرا امریکی خام تیل کارگو بھی پاکستان لایا جائے گا جبکہ تیسرا کارگو 2026 میں متوقع ہے۔ سنرجیکو اس پیش رفت کے ساتھ امریکی خام تیل درآمد کرنے والی پاکستان کی پہلی کمپنی بن گئی ہے۔ توانائی کے ماہرین کے مطابق یہ اقدام ملک میں برآمدی ذرائع کی تنوع، سپلائی چین کے استحکام اور پاک امریکہ تجارتی تعاون کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا جائے گا۔
چین کی نئی فوجی حکمت عملی ڈیپ سیک ٹیکنالوجی کا میدان جنگ میں استعمال۔ چین نئی فوجی حکمت عملی کے تحت ڈیپ سیک ٹیکنالوجی کا میدان جنگ میں استعمال کر رہا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق تحقیقی دستاویزات میں انکشاف ہوا ہے کہ بیجنگ فوجی مقاصد کے لیے مصنوعی ذہانت AI کو تیزی سے اپنا رہا ہے۔ روبوٹ کتوں اور AI ڈرون سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ چینی دفاعی کمپنی نے خودکار فوجی گاڑیاں متعارف کرائی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چین اور امریکہ کے درمیان ٹیکنالوجی میں برتری کی دوڑ مستقبل کی جنگوں کا نقشہ بدل سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق چین کی سرکاری دفاعی کمپنی نورینکو نے فروری میں ایک خودکار فوجی گاڑی متعارف کرائی جو فی گھنٹہ 50 کلومیٹر کی رفتار سے جنگی معاونت کے آپریشن کر سکتی ہے۔ یہ نظام ڈیپ سیک نامی مصنوعی ذہانت ماڈل سے چلتا ہے جو چینی ٹیکنالوجی شعبے کا فخر سمجھا جاتا ہے۔ درجنوں تحقیقی مقالے، پیٹنٹس اور خریداری کے ریکارڈ ظاہر کرتے ہیں کہ چین منظم انداز میں AI کو فوجی طاقت میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، خاص طور پر خودکار ہدف شناخت۔ میدان جنگ میں فوری فیصلوں کے لیے دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ چین کی فوج پیپلز لبریشن آرمی اب بھی نیویڈیا کے چپس استعمال کرنے اور حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ روسی فوج کا ایٹمی ٹارپیڈو کا تجربہ۔ اورنا کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ماسکو کے ایک اسپتال میں یوکرین جنگ کے زخمیوں کی عیادت کے موقع پر کہا ہے کہ روسی فوج نے پوسیڈون ایٹمی ٹارپیڈو کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ انہوں نے اس کو ایک بڑی کامیابی قرار دیا اور کہا ہے کہ پوسیڈون ایٹمی ٹارپیڈو کی طاقت سارمات انٹر کانٹیننٹل میزائل سے کہیں زیادہ ہے۔ یاد رہے کہ روس نے گزشتہ اتوار کو انٹر کانٹیننٹل نیوکلیئر کروز میزائل کا خطرناک تجربہ کیا تھا جس کے بعد پورا یورپ، امریکہ اور یوکرین میں زلزلہ آ گیا تھا۔ مذاکرات بغیر پیش رفت ختم، ترکی نے پاکستان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان اعلیٰ سطحی مذاکرات مکمل ہونے کے بعد ترکی نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ دہشت گردی کے خاتمے اور سیکیورٹی کے شعبے میں پاکستان کے ساتھ مکمل تعاون کرے گا۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات کے دوران دفاعی، سیکیورٹی اور علاقائی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، تاہم کسی اہم سیاسی یا اقتصادی پیش رفت پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ ترکی کی حکومت نے پاکستانی قیادت کو یقین دلایا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں میں وہ ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی، جس میں تربیت، جدید ٹیکنالوجی اور معلوماتی تعاون شامل ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ اقدام پاکستان اور ترکی کے درمیان دو طرفہ دفاعی تعلقات کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ علاقائی سیکیورٹی میں بھی مثبت پیغام آیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور ترکی ایک برادرانہ ملک ہیں اور دونوں طاقتیں اکٹھا دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایران نے پاکستان افغانستان سرحد پر کشیدگی ختم کرانے کی پیشکش کر دی ہے۔ ایران نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کم کرانے کے لیے برادرانہ کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی، جس میں پاک ایران تعلقات، علاقائی امن، دو طرفہ تعاون اور خطے کی مجموعی صورتحال پر مفصل تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے شہباز شریف کی جانب سے ایرانی صدر کے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا اور انہیں پاک افغان بارڈر کی تازہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی ختم کرانے کے لیے برادرانہ کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے، اپنے بھائی ملک کے بے پناہ تعاون کو کبھی فراموش نہیں کر سکا۔ صدر پزشکیان نے دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے پاس باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے بے شمار مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران اور پاکستان علاقائی امن و استحکام کے شراکت دار ہیں اور باہمی تعاون کے خطے کے مستقبل کے لیے ناگزیر ہے۔ پاکستان کی جانب سے غزہ امن معاہدے خلاف ورزی پر اسرائیل کی شدید مذمت۔ پاکستان نے اسرائیل کی طرف سے غزہ امن معاہدے خلاف ورزیوں پر شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، جن کے نتیجے میں جانی نقصانات کی بھی اطلاعات ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق یہ کارروائیاں بین الاقوامی قانون اور حال ہی میں امن معاہدے کی صریحاً اور سنگین خلاف ورزی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ قابض افواج کی جارحانہ اقدام کے قیام میں دیر
امن اور استحکام کے لیے بین الاقوامی کوششوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ پاکستان نے عالمی برادری سے رابطہ کیا ہے کہ وہ پرواز کی طرف سے جنگ بندی کی خلاف ورزی فوری طور پر بند کرائے۔ پاکستان نے اپنے اصولی موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطین کا واحد منصفانہ حل ایک آزاد، خود مختار اور قابل عمل اور متصل ریاست کا قیام جو جون 1967 سے قبل کی سرحدوں پر قائم ہے اور جس کا مالک القدس شریف ہے۔ واضح ہے کہ وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے حماس پر امن معاہدے کی خلاف ورزی لگاتے ہوئے غزہ میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ فوری طور پر غزہ میں اشاعت کرنے والوں کی کوشش کی گئی۔ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے حکم دیا تھا کہ غزہ پر تابڑتوڑ قسم کی بمباری کی جائے۔